کیا ہے؟ اللہ اہل حدیثوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے تو حماد ابن زید نے کہا بلا کیوں نہیں؟ ارے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اہل حدیثوں کا ذکر کیا ہے، کہا کس آیت کے اندر؟ کہا کہ سورہ توبہ کی اس آیت کے اندر جو 11ویں پارے میں ہے، اللہ نے فرمایا لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا، وہ دین کی فقہ حاصل کرتے ہیں اور جب لوٹتے ہیں تو اپنی قوم کو انذار کرتے ہیں۔ گویا سورہ توبہ کی اس آیت سے حماد ابن زید نے استدلال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل الحدیث کا ذکر قرآن حکیم میں کیا ہے۔ اچھا کہیں اور بھی ہے؟ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد رشید حافظ عبد الدین ابن کثیر، جن کی تفسیر کی کتاب تفسیر ابن کثیر میرا خیال ہے کہ ہر اہل حدیث کے گھر میں ہوگی تقریباً، جنہیں پڑھنے کا شوق ہے، وہاں 15ویں پارے کی تفسیر جب انہوں نے کی تو اس آیت کی تفسیر ہے اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم لوگوں کو قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، لیڈر آگے آگے اور مقتدی پیچھے پیچھے، نہ جہنم میں کوئی تنہا جائے گا نہ جنت میں کوئی تنہا جائے گا، لیڈر آگے آگے ہوگا، پیچھے مقتدی لوگ ہوں گے، ہاں چاہے برے لیڈر ہوں چاہے اچھے لیڈر ہوں، سب ایک ساتھ جائیں گے۔ زمارہ کا لفظ ہے، جنت جائیں گے تو زمارہ، جہنم میں جائیں گے تو زمارہ ہمارے گروہ کی شکل میں۔ یہ جا رہے ہیں جنت میں لوگ، اب امام کون آگے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس دن تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے جنہوں نے فرعون کو اپنا امام مانا، فرعون ان کا امام، جنہوں نے حامان کو اپنا امام مانا، حامان کا امام، کسی نے کسی نیتا کو اپنا امام مانا، وہ نیتا ان کا امام، اسی طریقے سے کسی شخصیت کو کسی نے امام مانا، وہ شخصیت ان کی امام، اور کسی نے کسی امام کو اپنا امام مانا تو امام آگے آگے اور پیچھے یہ لوگ۔ اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ عبد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں فقال بعض السلف، بعض سلف یہ کہتے ہیں هذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث لان امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت کریمہ میں اہل الحدیث کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن ان کا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، جب بڑا امام موجود ہے تو کسی اور امام کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بتایا انہوں نے کہ بعض سلف نے یہ کہا کہ اس آیت کریمہ میں اہل الحدیث کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث، اس میں اہل حدیثوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس لیے کہ قیامت کے دن ان کے امام لان امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام ہوں گے، آگے آگے نبی جا رہے ہیں، پیچھے آپ کی اتباع کرنے والے جا رہے ہیں۔ خوش ہو جاؤ۔ ان دو آیتوں سے معلوم ہوا کہ اہل الحدیث کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ جی اب حدیثوں کی طرف آتے ہیں، آ جائیے۔ پہلے حدیث ترمذی کی دیکھتے ہیں جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن میں لائے۔ حدیث اس طرح وعن معاویہ بن قرۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اهل الشام فلا خیر لكم لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة قال محمد بن اسماعیل قال علی بن المدینی هم اصحاب الحدیث رواه الترمذی فی کتاب الفتن۔ ترمذی شریف کھولیے کتاب الفتن، اس کے اندر یہ پوری کی پوری روایت دیکھیے جسے امام ترمذی کتاب الفتن کے اندر لائے۔ معاویہ بن قرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شام والے خراب ہو جائے تو تمہارے لیے کوئی خیر کی بات نہیں ہے، اور ایک بات یاد رکھو میری امت کا ایک گروہ برابر حق کے اوپر رہے گا اور اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی رہے گی، غور فرمائیے مدد ہوتی رہے گی یہاں تک کہ کوئی بھی نقصان پہنچانے والا، ان کو رسوا کرنے والا اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، ان کو رسوا نہیں کر سکتا قیامت تک۔ اب یہ حدیث پیش کی گئی اور کہا گیا ایک گروہ ہوگا، اب یہ گروہ کون سا ہوگا؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد مشہور محدث مشہور ناقد حدیث علی ابن مدینی کا قول نقل کرتے ہیں۔ قال محمد بن اسماعیل، حضرت اسماعیل محمد بن اسماعیل بخاری فرماتے ہیں کہ میرے استاد علی ابن مدینی نے فرمایا کہ یہاں اس گروہ سے مراد اصحاب الحدیث ہے۔ قال محمد بن اسماعیل قال علی ابن مدینی هم اصحاب الحدیث۔ اس حدیث پاک میں جو گروہ ہے جو قیامت تک رہے گا اس سے مراد اہل الحدیث ہے۔
جی یہ حدیث رہی، پہلی حدیث رہی. اچھا اب دوسری حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی يقاتلون على الحق لا يضرهم من غدرهم حتى تقوم الساعة. حدیث اس طرح وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی يقاتلون على الحق قال يزيد بن هارون ان لم يكونوا اصحاب الحديث فلا ادري من هم. رواه الخطيب في شرف اصحاب الحديث وسنده صحيح. اس کی سند صحیح ہے. حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ایسا رہے گا جو حق کی مخالفت کرنے والوں سے لڑتا رہے گا، جو بھی ناحق پر رہیں گے ان سے لڑتا رہے گا حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے. وہ گروہ کون سا ہوگا؟ قول پیش کر رہے قال یزید بن ہارون، یزید بن ہارون کہتے ہیں ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من هم. اس طائفہ اس گروہ سے مراد اگر اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کون ہے. فلا ادری من هم، میں نہیں جانتا کہ کون ہے. یہ دوسری حدیث رہی. تیسری حدیث اس طرح وعن سعید بن یعقوب الطائی او غیرہ قال ذکر ابن المبارک حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من ناواهم حتى تقوم الساعة. قال ابن المبارک هم عندي اصحاب الحدیث. رواه الخطیب فی شرف اصحاب الحدیث وسنده صحیح. حضرت سعید بن یعقوب طائی وغیرہ نے کہا کہ ابن المبارک جو امام ابو حنیفہ کے استاد شاگرد ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں ابن المبارک، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھی کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، کہ ایک گروہ میری امت کا ایسا رہے گا جو غالب رہے گا، ناحق پر چلنے والوں سے لڑتا رہے گا اور ان سے مخالفت کرنے والے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد قال ابن المبارک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابن المبارک فرماتے ہیں ہم عندی اصحاب الحدیث، اس حدیث سے مراد میرے نزدیک اہل الحدیث ہے. یہ رہی تیسری حدیث جو پیش کی گئی. قرآن حکیم کی دو آیتوں سے استدلال اصحاب الحدیث کے شرف کے اوپر پیش کیا گیا اور اس کے بعد الگ ترتیب تین حدیثیں پیش کی گئی جن کے اندر صاف لفظ اصحاب الحدیث موجود ہے. یہ لفظ کیا انگریزوں کے زمانے کا ہے؟ یہ بہت پہلے کا ہے. نہیں، بہت پہلے کا ہے. دلیل دی جائے. حضرت امام شیبی جانتے یہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں. کتنے صحابہ کرام سے ملے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تہذیب التہذیب اٹھا کر کے دیکھیے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب کے اندر یہ لکھا ہے کہ امام شیبی یہ فرماتے ہیں کہ ادرکت 500 من الصحابہ، میں نے 500 صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے، میں نے 500 صحابہ کرام کو دیکھا ہے. اب بتائیے امام شیبی فرماتے ہیں کہ میں نے 500 صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے، میں 500 صحابہ کرام کا شاگرد ہوں. اچھا، اب اگر یہ اہل الحدیث کا لفظ بولے تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی یہ لفظ موجود تھا، اس لیے کہ انہوں نے 500 صحابہ کرام سے ملاقات کی. اب حضرت امام شیبی کا قول جسے امام حاکم نے ترجمہ شیبی کے اندر پیش کیا ہے اور تذکرۃ الحفاظ میں حافظ ذہبی نے اس کو نقل کیا ہے، عبارت اس طرح وعن الشیبی قال کرہ الصالحون الاولون الاکثار من الحدیث ولم استقبلت من امری ما استدبرت ما حدثت الا بما اجمع علیہ اہل الحدیث. قال الحاکم فی ترجمۃ الشیبی فی تذکرۃ الحفاظ. حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ شیبی کی سوال حیات میں ان کی بایوگرافی کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں تذکرۃ الحفاظ کے اندر. امام شیبی فرماتے ہیں کہ پہلے کے نیک لوگوں نے الٹی پلٹی حدیثیں کثرت سے بیان کرنے سے منع کیا ہے، اور اگر وہ بات جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی پہلے سے معلوم
ہو جاتی تو میں وہی حدیثیں بیان کرتا جو اہل الحدیث بیان کرتے ہیں، جس پر اہل الحدیث کا اجماع ہے۔ بتائیے یہ آدمی تقریباً 500 صحابہ کرام سے مل رہا ہے اور تابعی ہے، یہ صحابہ کرام کو پائے ہوئے، صحابہ کرام کے زمانے سے جڑا ہوا ہے۔ اگر یہ آدمی لفظ اہل الحدیث استعمال کرتا ہے تو کون پاگل یہ کہے گا کہ یہ لفظ انگریزوں کے زمانے کا ہے؟ یہ لفظ تو تابعین کے زمانے میں، یہ لفظ صحابہ کرام کے زمانے میں موجود تھا، جیسا کہ تذکرۃ الحفاظ کے اندر امام شیبی کے اس قول سے بھی ظاہر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لفظ پہلے ہی سے موجود تھا۔ امام شیبی اگر یہ بات کہے اس کا مطلب تابعین کے زمانے میں بھی یہ لفظ موجود تھا اہل الحدیث کا، اور صحابہ کرام جن میں سے 500 سے تو انہوں نے ملاقات کی ہے، ان کے درمیان بھی یہ لفظ موجود تھا۔ اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی تب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ ارے 200 سال پہلے کی کوئی مسجد اہل حدیث ہو تو بتاؤ، تمہاری کوئی مسجد ہی نہیں 200 سال پہلے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ امام جب دنیا میں آئے اس کے بعد سے مسجدیں جو بنی ہیں ساری کی ساری مقلدین کی مسجدیں بنی ہیں، اہل الحدیث کی مسجدیں بہت بعد میں بنائی گئی ہیں، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بالکل نیا فرقہ ہے، پہلے سے اس کا وجود تھا ہی نہیں، ورنہ ان کی مسجدیں بھی پہلے سے ہوتی۔ تو ہم یہ پوچھ رہے ہیں اچھا یہ بتاؤ تمہارے امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سن پیدائش کیا ہے؟ سن 80 نا؟ اچھا، اور سن 80 میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سن 150 ہجری کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی جس سن میں حضرت امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوتا ہے اسی سال امام شافعی پیدا ہوتے ہیں۔ تو سن 80 ہجری کے اندر امام ابو حنیفہ کی پیدائش ہوئی، 150 کے اندر امام شافعی کی پیدائش ہوئی، سن 90 ہجری کے اندر امام مالک کی پیدائش ہوئی، اور سن 164 ہجری کے اندر حضرت امام احمد بن حنبل کی پیدائش ہوئی۔ اب میں نے یہ پوچھا کہ سن 80 سے پہلے جتنی مسجدیں تھیں وہ کن کی تھی؟ وہی اہل حدیثوں کی مسجدیں تھیں۔ اس سے پہلے کہ تم اپنی مسجد میں دکھاؤ، حنفی مسجد دکھاؤ، مالکی مسجد دکھاؤ، رضائی مسجد دکھاؤ، لحافی مسجد دکھاؤ مسجد۔ اس سے پہلے ارے بھائی امام ابو حنیفہ آ رہے ہیں سن 80 میں، امام شافعی آ رہے ہیں سن 150 میں، امام مالک آ رہے ہیں سن 90 میں، امام احمد بن حنبل آ رہے ہیں 164 کے اندر۔ یہ سن 80 سے پہلے جتنی مسجدیں ہیں، طائف کی مسجد کس کی؟ مدینہ کی مسجد، نبی کی مسجد کس کی مسجد؟ کعبہ کس کی مسجد؟ مدینے کے اندر دیگر جو مسجدیں بنی تو کون سی مسجد؟ ظاہر ہے کہ کوئی پاگل بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حنفی مسجد تھی، مالکی مسجد تھی ہے، حنبلی مسجد تھی ہے، شافعی مسجد تھی، اس لیے کہ سن 80 کے بعد یہ سوال ہے اس سے پہلے کی مسجدیں کون سے؟ وہ اہل الحدیث مسجد تھی۔ ایک مثال دیتا ہوں، کہنے لگے مثال دیتے ہیں، ایک سمندر ہے، کیا مثال دیتے ہیں؟ ایک سمندر ہے، ٹھیک ہے بھائی سمندر ہے، اس سے 4 نہریں نکلی، 4 امام کہتے ہیں کہ ایک سمندر ہے جس سے 4 نہریں نکلی، ایک ایک نہر سے اپنے اپنے ذوق کے مطابق لوگ پانی پی رہے ہیں، یہ 5واں فرقہ کہاں سے آ گیا؟ تو جلال الدین قاسمی نے کہا کہ 5واں فرقہ بتاؤں کہاں سے آ گیا؟ وہی سمندر ہے وہ جہاں سے 4 نہر نکلی۔